اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان نہایت مبارک تھا۔ اس کی تاریخ آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر فرات کے مغربی ساحل پر کونے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان کے باعث اس شہر کے بارے میں بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفاصیل اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی آگاہی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں سلطنت بابل عروج پر تھی۔ سلطنت کی مالی حالت مستحکم اور فوجی طاقت زبردست تھی۔ دولت کی کثرت نے بادشاہ کے دماغ میں اس قدر غرور بھر دیا تھا کہ اس نے سلطنت کے بڑے معبد خانے میں اپنے سونے کی مورتی رکھوا دی اور حکم دیا کہ سب لوگ میری مورت کو سجدہ کریں اور منت و نذر و نیاز بھی میرے ہی نام کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ان کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ بادشاہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پسند نہ آئی، کیونکہ اسے قبول کرنے کی صورت میں بادشاہ کو خدائی کے درجے سے اتر کر بندہ بننا پڑتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت صرف بادشاہ ہی نے نہیں کی بلکہ خود ان کے گھر کے افراد نے بھی کی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے قوم، بادشاہ اور اپنے خاندان کی مخالفت دیکھی تو اپنے وطن سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزر اوقات کے لیے بھیڑ بکریاں پال رکھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت دی اور وہ بڑھ کر بہت بڑے بڑے ریور بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی مہمان نواز تھے۔ ان کی کنیت ابو ذیفان یعنی مہمانوں والا مہمان نواز تھی۔ ان کے والد کا نام آزر تھا۔ بعض علماء نسب نے والد کا نام تاروخ بھی بیان کیا ہے۔ جب اس کی عمر 75 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ ناہور اور ہاران بھی تاروخ کے بیٹے تھے۔ ہاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ ہاران کی وفات اس کے باپ ہی کی زندگی میں اسی علاقے میں ہو گئی تھی جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ کلدانیوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرزمین تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھنگریالے بالوں اور چوڑے سینے والے تھے اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربہ بدن تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا اور ابراہیم علیہ السلام ارشاد ہوا اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ مراد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شکل و صورت اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے انہیں عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا۔ وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اپنے والد کو جس عمدہ انداز میں انہوں نے توحید کی دعوت دی اسے سورہ مریم آیت 41 سے لے کر 48 میں پڑھیے۔ یہاں اتنی بات بیان کیے دیتا ہوں کہ انہوں نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے مشرک باپ کو بڑے ادب سے تبلیغ کی، مگر باپ نے اتنا ہی نامناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت دھمکی دی۔ قیامت والے دن ان کے باپ کے انجام کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بچھو کی شکل میں نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سال میں ایک بار شہر سے نکل کر عید یعنی قومی جشن منانے جایا کرتے تھے۔ ان کے والد نے ان کو بھی جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی۔
وہ کہنے لگے میں بیمار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کلام میں توریہ کیا تاکہ آپ بتوں کو پاش پاش کر کے ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکیں اور سچے دین کی حقانیت واضح کر لیں۔ جب لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ علیہ السلام جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ ان کو خوب سجا بنا کر ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا مذاق اڑایا اور ازراہ استہزاء پوچھا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر انہوں نے ایک بسولہ یعنی لوہے کا ایک بھاری ہتھیار جس سے بڑھئی لکڑی کاٹتے ہیں ہاتھ میں لیا، سوائے بڑے بت کے تمام بتوں کو مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ روایات میں ہے کہ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے بسولہ بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ آ گیا، اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر آئے اور اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو کہنے لگے ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا ہے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے، ان کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، اس نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہے۔ لوگ کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تو تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس مجمع عام کے سامنے آ گئے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اب قوم نے غور و فکر کیا، اپنے سر جھکا لیے، پھر اپنے آپ کو خود ملامت کرنے لگے کہ تم نے خود ہی غلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار اور محافظ نہیں چھوڑا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بت باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ چنانچہ قرآن پاک کے الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جو جواب دیا وہ اس طرح سے تھا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں۔ طوف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اختیار کرتا ہے۔ لہذا مشرک قوم نے اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ بت پرست کہنے لگے ایک عمارت بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو یہی نذر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر عمارت کے اندر ایک وسیع ہموار جگہ میں تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی گئی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی، اس کے شعلے بلند ہوئے اور اس سے اتنی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھیں۔ فارس کے بدوؤں میں سے ہیزن نامی کردی شخص نے ایک منجنیق بنائی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ تھے، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ سرد ہو جا
اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا۔ سلامتی والی سے مراد یہ ہے کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہو۔ صحیح بخاری میں شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ تیز کرنے کے لیے بھونکے مارتی تھی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ بہرحال کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مغلوب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں فرمایا ہے، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ بلا شبہ یہ ایک کڑی آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور کامیاب ہوئے۔ قرآن پاک نے ابو الانبیاء کا ایک سرکش اور ظالم بادشاہ کے ساتھ مناظرے کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ بابل کا بادشاہ تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ علماء کے قول کے مطابق پوری دنیا پر صرف 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن تو ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ علماء کے مطابق نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ مورخین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس روز ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس غلہ لینے چلے گئے۔ اس سے پہلے ان دونوں کی کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت یہ مناظرہ ہو گیا۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 258 میں اس کا ذکر ہے۔ نمرود نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اس کے سامنے 2 آدمی پیش ہوئے جن کے لیے سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح سے اس نے یہ فریب دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی ہے اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ یہ بیکار بات تھی، اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک اور دلیل دی کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہذا تم اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر کافر ششدر رہ گیا، وہ لاجواب ہو گیا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام واپس گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے۔ دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور سو گئے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تو تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ آپ جو غلہ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کا خاتمہ اس طرح سے کیا کہ اس کی فوج پر اتنے مچھر بھیج دیے کہ ان کی چھاؤں میں سورج چھپ گیا۔ پھر ان مچھروں کو لشکر پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح سے نوچا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اسے ایک مدت تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ اس کے سر پر ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جاتی تھیں، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی ہٹ دھرمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ آپ علیہ السلام نے شام کے علاقے کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔
کچھ مدت تک وہاں رہنے کے بعد انہوں نے مصر کا رخ کیا۔ مصر میں اس وقت جو حکمران تھا اس کا نام رقیون تھا۔ وہ دراصل بابل ہی کا ایک باشندہ تھا۔ ممکن ہے مصر جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم وطنی کے رشتے کو وجہ تعارف خیال کر لیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جب مصر پہنچے تو مصر کے اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے۔ اس نے آپ علیہ السلام کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے۔ اس بادشاہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ بھائی بہن کو ایک ساتھ پاتا تو بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے جا کر کہا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے تیرے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے، اب تو میری بات کو جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو طلب کیا۔ جب وہ اس کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ علیہ السلام کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو تو میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی کی بیوی ہے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت قدر و منزلت کی، اور جب وہ وہاں سے وطن کو واپس ہوئے تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی ساتھ کر دی تاکہ اس نیک خاندان میں اس کی تربیت ہو اور وہ اپنے ہی ملک اور قدیم نسل کے باشندوں سے بیاہی جائے۔ اپنے مہمان نواز بادشاہ کی خوش آئندہ آرزو کو پورا کرنے کی غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلا بیٹا اسی کے بطن سے عنایت کیا۔ اس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ یہ جو اوپر والا واقعہ ہے وہ مشہور سیرت نگار علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت یافتہ کتاب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک کنیز نہ تھیں بلکہ ایک شہزادی تھیں۔ الرحیق المختوم کے مؤلف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ بادشاہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ وہ سیدہ سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر سیدہ سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ قاضی صاحب نے بہت سے دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی نہیں تھیں بلکہ شاہ مصر کی بیٹی تھیں، اور ان کی ایک اور خوبی بحوالہ تورات یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ کے ہاں بھی ان کا درجہ بالا تر تھا۔ اللہ کے فرشتے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے سامنے خود آتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کرتے تھے، مگر حضرت سارہ علیہ السلام کے سامنے کبھی کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ بہرحال حقائق کے متلاشی قاضی صاحب کی رحمت للعالمین کا مطالعہ فرمائیں، ان پر حقیقت حال واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ اس پر حضرت سارہ علیہ السلام کو جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر دونوں ماں بیٹے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان دونوں کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بے آب و گیاہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔